Toki Rahman. Today we are going to talk about the 5 biggest mistakes جو کوئی بھی بچہ اپنی MDCAT کی جرنی میں کرتا ہے اور اس کو ہم کیسے اوائڈ کریں اور اس سے ہم کس طرح بچ سکیں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے خود اپنے بہت سارے فیلوز کو, بہت سارے اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے یہ مسٹیکس کرتے ہوئے, اور ان بیسک مسٹیکس سے ہمیں فرسٹ بگیسٹ مسٹیک از ٹو ڈو irrelevant things. یس, ہم اسٹوڈنٹس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو irrelevant کرتے ہیں, ان کا ہمارے سلیبس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یا ایسی چیزیں جو ہماری سلیبس میں ہوتی ہیں پر ان کو اور بک سے کرتے ہیں, یعنی اوروں کی ٹیکسٹ بک سے کرتے ہیں, انڈین بکس, انڈین ویڈیوز. سو اوائڈ دس تھنگ, یہ چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے, اس سے ہماری انرجی اور فوکس ویسٹ ہوتا ہے, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کا کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں پہنچ رہا ہوتا, اس سے صرف ہماری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے اور جو مین امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. سو اوائڈ irrelevant things, it is compulsory. The second biggest mistake is that to not giving enough time to your textbooks. بک ریڈنگ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک سو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اکیڈمی, بکس اینڈ دیٹ, فرسٹ آف آل آپ کی فرسٹ پرائیورٹی آپ کی اپنی ٹیکسٹ بک ہونی چاہیے. اپنی ٹیکسٹ بک کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے, ہر ایک چیز کو سمجھنا ہے, لائنس کو ہائی لائٹ کرتے رہنا ہے. یہ سب اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن, میں نے 2 دفعہ ٹیسٹ دیا ہے, یعنی کہ 2023 میں ٹیسٹ ریکنڈکٹ ہو گیا تھا, تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ 80% آف دا ٹیسٹ از اونلی فرام یور ٹیکسٹ بکس. سو اپنے ٹیکسٹ بک کو لازمی کرے اینڈ اچھے سے کرے اپنے ٹیکسٹ بک کو, تاکہ آپ کو چیزیں زیادہ کلیئر ہو. ہائی لائٹ کر کے ان کو ہائی لائٹ کرتے جائیں, اور مطلب زیادہ امپورٹنٹ چیزوں کو انڈر لائن کریں تاکہ آپ اس کو بار بار ریوائز کر سکیں. آپ کا ٹیکسٹ بک بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک بندہ ٹیسٹ دینے جا رہا ہے, اس کی پریپریشن اتنی اچھی نہیں ہے, تو میں سیکھوں کہ صرف اپنی ٹیکسٹ بکس پڑھ لو تو آپ پھر بھی ٹیسٹ کو پاس کر دو گے, یا ایک اچھا خاصا سکور کر لو گے جو پاس کرنے کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے, یا پھر جو بھی آپ کسی بھی. Third biggest mistake is that not revising your MDCAT lectures again and again. Yes, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لیکچر نوٹ کر دیا اپنے اکیڈمی ٹیچر کا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پڑھ بھی لیا, سمجھ بھی لیا, بس وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کر لیا. نو, اٹس ناٹ انف. آپ کو اس کو بار بار ریوائز کرنا ہوگا. ایون کہ مجھے اتنا یاد ہے, میں ہر سنڈے ٹیسٹ کے لیے ریوائز کرتا تھا, میں ہر ٹیسٹ کے لیے ریوائز کرتا تھا, اور میں نے جتنے آؤٹ آف ٹیسٹ دیے تھے, نمز اور جتنے بھی ٹیسٹ دیے تھے, میں نے ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک لیکچر ریوائز کرتا. تو آپ نے اپنے لیکچرز کو انلمیٹڈ ٹائمز آپ نے اس کو بار بار. The fourth biggest mistake is that doing out of syllabus things. Yes, میں نے بھی آؤٹ آف سلیبس چیزیں کی تھیں, لیکن میں نے اتنا فوکس کے ساتھ نہیں کیا تھا. میں نے اس کو ایک بہت زیادہ اپنا بہت ٹائم نہیں دیا تھا. میں نے صرف ان کو ریوائز کیا تھا, ڈیفینیشنز دیکھی تھی, ایبریویشنز دیکھی تھی. دیکھیں, جب آپ اپنے سلیبس کو لے کے چلے, اور جو بھی چیز مطلب ایک چیپٹر میں 2 ٹاپکس ہے, 2 ٹاپکس کے درمیان 3-4 ٹاپکس ہے جو سلیبس میں نہیں ہے, صرف اس کو ایک اوور ویو دے, اس کا ڈیفینیشن دیکھ لے, اس کی ایبریویشن دیکھ لے, مین پوائنٹس دیکھ لے جو میمورائز والی چیزیں ہیں, بس اس میں آپ 5 منٹ لگائیں. یہ نہیں کہ آپ اس ٹاپک کو لے کر بیٹھ جائیں, اس کو پہلے پڑھے, پھر اس کی پریکٹس کرے, پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے, تو اس پہ آپ کا ایک ٹائم ویسٹ ہوگا. اور وہ ٹائم اگر وہی ٹائم آپ سلیبس والی چیزوں کو دے تو شاید آپ کو زیادہ فائدہ دے, نہ کہ آؤٹ آف سلیبس چیزوں کو. سو فالو یور سلیبس اسٹرکٹلی اینڈ جسٹ گیو اوور ویو ٹو آؤٹ آف. پھر بہت سارے بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف سلیبس چیزیں بھی آتی ہیں. یس, آؤٹ آف سلیبس چیزیں آتی ہیں, لیکن وہ صرف اور صرف 2%, 3%, 5% ہوتا ہے, اور وہ بہت ہی بیسک ہوتا ہے. آپ سے وہ کوئی ڈیفینیشن پوچھ سکتے ہیں آؤٹ آف سلیبس. آؤٹ آف سلیبس کوئی ایبریویشن آ سکتی ہے, کوئی میتھمیٹیکل فارم آ سکتی ہے, اس طرح کے کویسچنز آ سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ صرف آپ اس کو ایک اوور ویو دے, اس پہ اپنا اتنا ٹائم نہ لگے کہ آپ اس پہ بالکل ڈیپ جا کر اس کو سمجھیں. آپ یہ والا ٹائم اس کو ہرگز نہ دیں. یہ دوسری بات ہے کہ جب میں نے پہلا جو ہمارا ٹیسٹ ہوا تھا, ایٹا نے کنڈکٹ کیا تھا, اس میں ناٹ ایون اے سنگل MCQs واز آؤٹ آف سلیبس. ہر ایک چیز ہمارے سلیبس میں سے تھی, بہت اچھا ٹیسٹ بنایا گیا تھا. تو یہ بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی آؤٹ آف سلیبس چیزیں آئیں ٹیسٹ میں, تو یہ بہت ہی کم ہوتا ہے, اور اکثر اس کے خلاف کمپلین ہو جاتی ہے, پھر اس کے گریس مارکس مل جاتے ہیں. سو یو شوڈ ناٹ وری اباؤٹ آل دیز تھنگس. یہ اس کا 50% چانس ہے کہ ہو سکتا ہے, 50% چانس ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک یہ بات. اور جب ہمارا KMU والے نے ٹیسٹ کنڈکٹ کروایا تو اس میں آؤٹ آف سلیبس چیزیں بہت زیادہ بیسک تھی,
وہ اگر آپ نے مطلب کچھ پڑھا بھی ہے وہ نہیں پڑھا بھی تو وہ آپ پھر بھی سالو آؤٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹس دا تھنگ کہ وہ بہت ہی بیسک چیزیں تھی. سو یو شوڈ ناٹ وری اباؤٹ دس تھنگ. آپ ففتھ بگیسٹ مسٹیک از ٹو ویسٹ یور ٹائم. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے, مطلب میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ میں ایم ڈی کیٹ کے آخری 3-4 منتھس کی بات کر رہا ہوں. جو ریپیٹرز ہیں وہ اسٹارٹ سے تھوڑا سا مطلب اپنا بیلنس رکھے, مطلب ایکٹیویٹیز اور چیزوں کے درمیان میں. یہ نہ ہو کہ آپ آخر میں آ کے بالکل ہی اسٹریسڈ اپ ہو جائیں. تو وہی چیز میں ابھی سے نہیں کہہ رہا, لیکن یہ میں آخری 3-4 منتھس کی اسٹریٹجی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آخری 3-4 منتھس میں آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا, آپ نے اور ایکٹیویٹیز نہیں کرنی, آپ نے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جانا, آپ نے کہیں پر بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس کو اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن جب میں مطلب اکیڈمی میں جاتا تھا تو اکثر لوگ آتے تھے اور وہاں پر مطلب کہ اکیڈمی آتے تھے, پھر اس کے بعد گھومنے پھرنے, چائے پینے. سو آل دیز ایکٹیویٹیز یہ نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس اس میں اپنا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. تو آخری 2-3-4 منتھس میں آپ کو تھوڑی سی ہارڈ شپس برداشت کرنی ہوگی, تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, دل پر پتھر رکھ کر تھوڑی سی ایکٹیویٹیز کو کم کرنا پڑے گا. سو دیٹس دا مین تھنگ کہ آپ کو یہ ایکٹیویٹیز اوائڈ کرنی ہوں گی اور اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. اوکے, دیز آر سم آف دا بیسک مسٹیکس جس کا میں نے ذکر کیا. آف کورس یہ بہت ہی بیسک مسٹیکس تھی جو ہم سب کو اوائڈ کرنی چاہیے. ایک یہ بات ہوئی, اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, اور کامنٹس میں بتائیں کہ میری اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے بارے میں ہونی چاہیے. سو تھینک یو سو مچ, ٹیک کیئر, خدا حافظ.